میں نے ناقابل برداشت لوگوں کو برداشت کرتے، مشکل ترین حالات میں بھی اپنی انا پر قائم رہتے، صبر کرتے ہوئے اور مشکلوں سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے نزدیک کمزور عورت یہ لفظ ناقابل قبول ہے۔ چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی، مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، انہیں موڑو تو مڑتی نہیں ہیں، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ پڑھ لکھ کر اگر اپنے حقوق کے بارے میں شعور آ جائے تو اسے دماغ خراب ہونا نہیں کہتے۔ ہم نے اپنی ماؤں، نانی، دادی کی زندگیوں میں وہ ہوتے دیکھا ہوتا ہے جو سہنے کے لائق نہیں تھا، اس لیے ہم یہ جنریشنل ٹراما آگے پاس نہیں کرنا چاہتے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا، اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ سردیاں کیوں آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ جو تم موسموں میں انتہائی گرمی اور انتہائی سردی دیکھتے ہو، یہی اس کا سبب ہے۔ بلا کر نہیں، جا جا کر نیکی کی دعوت دیجیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے پاس جا جا کر انہیں دین کی طرف بلایا۔ یہ حضرات لوگوں کے مجموعوں میں جا کر، ان کے گھروں پر جا کر اور ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا، وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو جنت جیسی عظیم نعمت کو ایک لمحے کی شہوت کے بدلے بیچ دے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے سبب اس کی ساری قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، مگر اس کے نفس کی 2 خصلتیں اور زیادہ جوان طاقتور ہو جاتی ہیں۔
دولت کی حرص اور زیادتی عمر کی حرص۔ پھر یوں ہوا کہ ماں نے مجھے چوم کر کہا، قسمت خدا کے ہاتھ میں ہے، تو غم زدہ نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ میں آپ کو کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اللہ کے سامنے جا کے تجویز پیش کریں، اللہ کو کوئی ڈکٹیشنز دیں کہ اللہ میاں یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ جو کرتا ہے کرنے دو اور آپ راضی رہنا شروع کر دو۔ آپ انسان ہونے کے ناطے سے اس کی بات مانیں اور وہ اللہ ہے، آپ کی بات مانے یا نہ مانے وہ اللہ ہی ہے۔ واصف علی واصف۔ سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے لوگوں کے حقیقی ارادے آپ کے بارے میں کیا ہیں اور وہ کب کس وقت آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ انسان کو اپنی موجودگی وہیں اچھی لگتی ہے جہاں اس کی قدر اور احساس ہو۔ جب کوئی پرندہ آپ کے گھر کی چھت کو اپنا ٹھکانہ بنائے تو سمجھ لیں کہ اس جگہ کی فضا صاف ہے اور آپ کے گھر کی فضا میں سکون، سکھ، چین اور خیر ہے۔ پرندے وہاں نہیں رکتے جہاں بے چینی ہو، بلکہ وہ امن، نرمی اور پاکیزگی کو پہچانتے ہیں اور وہی جگہ اپنا مسکن بناتے ہیں۔ شادی رزق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل کر بھی سب کچھ ٹھیک رہتا ہے اور بعض دفعہ فرشتوں جیسے انسان بھی جھوٹے اور دھوکے باز نکلتے ہیں۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ اللہ سے اچھے گمان رکھا کرو، حالات چاہے کتنے بھی ناقابل قبول ہوں، توکل اس کی ذات پر رکھو۔ جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے سے صحرا میں زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر کا سینہ پھٹ کر راستہ مل جاتا ہے، ساری بات بس بھروسے کی ہوتی ہے۔ اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے یہ چیز تو نہیں مل سکتی کہہ دینے سے آپ سے واپس نہیں لی جاتی۔ اچھا ہمسفر سفید رنگ کی طرح لگتا ہے۔ سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ نیا رنگ بن جائے گا، مگر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفید رنگ نہیں بن سکتا۔
اس لیے اپنے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، آمین۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ تم کیوں نا امید ہوتے ہو؟ تمہارا رب ایک پھول کو ہنسانے کے لیے پورے آسمان کو رلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہو، جنہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہو، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد بھی شرمندہ نہ ہوں۔ لیکن معاف کرنا ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ ہم دوسروں کو معاف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ معافی کے لائق ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کے لیے سکون چاہیے ہوتا ہے۔ معافی وہ عمل ہے جو ہمارے دلوں کو بوجھ سے آزاد کرتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ہم اتنے پریشان اپنے حالات کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں یہ ہمیں زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ ہماری غلط فہمیاں ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے غلط پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے، خوش نصیبی اور بد نصیبی کے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے، میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے۔ تو اپنے حالات پہ نہیں بلکہ اپنے خیالات پر قابو پائیں۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وقت لگتا ہے، اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو چیزوں کو درست کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ کبھی ہم وہ جگہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں جہاں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ جب احساس ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو پھر کوشش کریں کہ کم سے کم غلطیاں ہوں۔ اس کمپٹیشن کے دور میں ہمیں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم خود پر تھوڑا سا رحم کریں اور خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر خود کو یہ کہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہم ہر چیز اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ بے سبب کی سوچیں ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر کام میں جلد بازی نہ کریں، خود کو نہ تھکائیں۔ جس نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ بھروسہ رکھیں، توکل کریں۔ جب تک اللہ نہ ٹھیک کر دیں تو تب تک جو جیسے چل رہا ہے اس کے ساتھ ویسے چلنا سیکھ لیتے ہیں، تاکہ یہ اداسی، سٹریس، ڈپریشن اور ان کا تمام خاندان ذرا ہمارے دل و دماغ میں اپنے خیمے نہ لگا سکے، اور لگا لے تو ہمیں ان کے علاج معلوم ہوں، کیونکہ ہر مرض شفا مانگتا ہے اور ہر شفا علاج کرنے سے ملتی ہے۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔
بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کی چند نشانیاں: چیلنجز سے نہیں گھبراتے، اپنی غلطیوں کو قبول کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہ ہوں ان کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ اپنی ذات کو دوسروں کے حوالے نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی بھی اپنے ماضی میں نہیں رہتے، اپنے حال پر فوکس رکھتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے سے نہیں ڈرتے۔